وزیر اعظم شہباز شریف مختصر ہنگامی دورے پر سعودی عرب روانہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہمراہ، دورے کی دعوت سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دی۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات میں خطے میں جاری کشیدگی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ قریبی مشاورت، خطے میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر رابطوں کا حصہ ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے، جنگ بندی، مذاکرات و سفارتکاری کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حملے کی مذمت کی ہے۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی عمانی وزیر خارجہ سے خطے کی صورتحال پر گفتگو، مشرقی وسطی اور خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی اور مکالمے کے فروغ میں عمان کے مثبت اور اصولی کردار کو سراہا۔ کہا پاکستان نے تحمل اور فوری کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی جانب واپسی پر زور دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام اور تناؤ میں کمی کی ہر کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ، عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک، دونوں جہازوں پر سوار باقی 24 افراد پر مشتمل حملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ عراقی وزارت تیل کا خلیج میں آئل ٹینکرز پر حملوں پر تشویش کا اظہار، تیل کے سمندری راستوں کو تحفظ کا مطالبہ۔ کہا بین الاقوامی سمندری راستوں اور توانائی سپلائی لائنز کو تنازعات سے الگ رکھنا چاہیے۔ مشرق وسطی میں تیل تنصیبات اور آئل ٹینکرز پر حملوں کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ، برنٹ تقریباً 5.6% اضافے کے بعد $96.82 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ WTI تقریباً 5% اضافے کے بعد $91.50 پر دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے تیل کے محفوظ ذخائر میں سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تیل تنظیم کے ہر رکن ملک کی صورتحال کے مطابق مناسب مدت میں مارکیٹ میں فراہم کیا جائے گا۔ تنظیم کے 32 ارکان نے متفقہ منظوری دے دی۔ فیصلہ فرانس کے سربراہی میں G7 رہنماؤں کے اجلاس میں کیا گیا۔ برنٹ اور WTI کی قیمتیں اس ہفتے $119.50 کو چھو کر نیچے آئی ہیں۔ ایرانی صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ صہیونی رژیم اور امریکہ کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایران کی آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں، ہرجانہ ادا کیا جائے اور مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں کہ ایران پر جارحیت نہیں کی جائے گی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ انہوں نے روسی صدر اور وزیر اعظم پاکستان سے بات چیت کی ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال، پاکستان کی معیشت اور IMF کے پروگرام کے اہداف پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ مذاکرات میں بہترین کارکردگی دکھائی، اقتصادی جائزہ مذاکرات کے مزید دور ہوں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 25 فروری سے 11 مارچ تک ورچوئل مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری نہ ہو سکا۔ مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر زور۔ PTA کے زیر اہتمام 5G نیلامی کا دوسرا مرحلہ، 2600 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولی کا عمل مکمل۔ تینوں ٹیلی کام کمپنیز نے 2600 میگا ہرٹز کے لیے اپنی اپنی پوزیشنز کا انتخاب کیا۔ 2600 میگا ہرٹز اور 3500 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے نتائج کا اعلان ایک ساتھ کیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر IT شہزاد فاطمہ نے کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے راستے کھل گئے، ہم جدید دور کی جانب گامزن ہیں، ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی کارروائی کے دوران افغان طالبان پوسٹیں مکمل طور پر تباہ۔ کینیڈا، امریکہ اور اسرائیلی جارحیت میں حصہ نہیں لے رہا اور کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا 2 ٹوک اعلان،
ماکانی کا کہنا ہے کہ کینیڈا کا موقف واضح ہے. کینیڈا ایران کے جوہری پروگرام اور دہشت گردی کی برآمد روکنے کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ G7 ممالک ایران میں کشیدگی میں کمی کا مشترکہ موقف تلاش کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کی نجی اسپتال منتقلی کی درخواست. وکیل لطیف کھوسا نے کہا اکتوبر سے بانی کی آنکھ کی بینائی کی شکایت کر رہے ہیں. جیل کے ڈاکٹرز نے اس معاملے کو نارمل لیا. ان کی بینائی تقریباً مکمل ختم ہو چکی تب انہیں پمز لایا گیا. یہ بانی PTI کی زندگی اور صحت کا معاملہ ہے. انہیں فوری طور پر کیئر کی جانی چاہیے. زندگی ترجیح رکھتی ہے. خیبر پختونخوا میں ماڈل سکولز اور انسٹیٹیوٹس کے ریوائول کا فیصلہ. ریوائول پلان تیار کرنے کے لیے وزیر ابتدائی اور ثانوی تعلیم کی سربراہی میں ورکنگ گروپ قائم. ماڈل سکولز کے مسائل سے متعلق رپورٹ پیش کرے گا. محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیمی اجلاس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ضلع ہری پور اور خیبر میں ماڈل سکولز انسٹیٹیوٹس قائم کرنے کی ہدایت. کہا ماڈل انسٹیٹیوٹس کو بحال کر کے دوبارہ مثالی تعلیمی ادارے بنایا جائے گا. جدید تقاضوں کے مطابق اصلاحات کی جائیں گی. مشرق وسطی میں جنگ کے باعث 10 ملکوں کا فلائٹ آپریشن متاثر. پاکستان سے دوحہ، بحرین، دبئی اور ابوظہبی کی آج بھی 55 پروازیں منسوخ. 13 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1739 ہو گئی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت آج 1:15 بجے تک معطل رہے گی. لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن میں بعض فضائی راستے عارضی طور پر دستیاب نہیں ہوں گے. نوٹم کے مطابق چند فضائی روٹس کی بندش شیڈیول میں خلل پڑ سکتا ہے. ذرائع ایویشن کا کہنا ہے کہ فضائی راستے 23 مارچ پریڈ فلائی پاس ٹریننگ کی وجہ سے بند رہیں گے. اور نیشنل T20 میں فیصل آباد نے بہاولپور کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. آج پہلے میچ میں لاہور بلوز سیالکوٹ کے مد مقابل ہوگی. دوسرے میچ میں کراچی بلوز اور ملتان آمنے سامنے ہوں گے. ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.